پہلے تو تھوڑا سا بریفلی ہمیں اکانومی پہ بتا دیں، پھر یہ سیاسی موضوعات کی طرف آ جاتے ہیں. IMF کیا لوگوں کو کچھ تسلی دیں کہ کچھ اچھا پیش رفت ہوگی؟ ہمیں تو بہت اچھی خبر مل رہی ہے اور بہت امید ہے کہ بہت جلد چند دنوں کے اندر کوئی نہ کوئی معاملہ آپ کے سامنے آ جائے گا، اور اس کے ذریعے جو تھوڑا سا عدم استحکام پیدا ہوا ہے، جو انسرٹنٹی کی ایک فضا ہے، وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. ویسے بھی مارکیٹ تھوڑا سا تو ریئیکٹ کر رہی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ابھی خاطر خواہ کوئی امپیکٹ آئے گا. جب تک کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آتی IMF کی طرف سے تب تک تھوڑی سی انسرٹنٹی رہے گی، لیکن تمام خبریں جو ہیں وہ الحمدللہ بڑی اچھی آ رہی ہیں. آپ کو کچھ مزید اقدامات لینے ہیں فائنانس بل کے اندر پاس کرنے سے پہلے، تاکہ IMF سے ایگریمنٹ ہمارا ان بجٹس پہ ہو جائے، پھر وہ سٹاف لیول ایگریمنٹ کرتے ہیں. تو وہ میئرز کیا بہت سخت قسم کے اقدامات ہیں؟ عام آدمی پہ مزید بوجھ ڈالیں گے؟ جی مشکل فیصلے کیے جا رہے ہیں اور بڑی مشکل نیگوشیشن ہے، اور اس کے اندر پرابلم یہ آ رہی ہے کہ وہ چیز جو ایک سوورن حکومت کے طور پہ ہم سائن کر چکے ہیں، یعنی کمٹمنٹس، ایک حکومت جو ہے ان کو اس بات سے تو غرض نہیں ہے کہ اس وقت حکومت وقت کیا ہے. جب وہ ہم سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی حکومت کے یہ وعدے ہیں، یہ پڑے ہیں، اس کے اوپر آپ نے اگریمنٹ کیا ہوا ہے. اب ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ اس وقت کون اس عہدے پہ بیٹھا ہوا ہے، ہمیں اس بات سے غرض ہے کہ حکومت پاکستان نے یہ وعدے کیے ہیں، جو وعدے کیے ہوئے ہیں وہ کافی سخت ہیں. تو ہماری حتی الامکان کوشش ہے کہ اس میں جتنا غریب آدمی کے لیے ریلیف ہمیں مل سکے وہ ہم ریلیف، یہ جو ڈیلے بھی ہو رہا ہے جس کی ہمیں قیمت دینی پڑ رہی ہے انسرٹنٹی کی شکل میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم حتی الامکان کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جتنا غریب آدمی کو بچا سکیں ان وعدوں کی زد میں نہ آنے سے جو پچھلی حکومت کر کے گئی ہوئی ہے، اتنا ہی ہمارے لیے سود مند ثابت ہوگا. ورنہ آنے والے وقت میں غریب آدمی پہ بھی بہت بوجھ پڑے گا. تو ہماری کوشش یہ ہے، اور مجھے بڑی امید ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے، کہ غریب پہ کم بوجھ پڑے گا. جو کچھ صاحب ثروت ہیں اور کچھ وفاقی حکومت جو ہے وہ بوجھ اٹھائیں گے. ایک طلعت حسین نے ایک ویڈیو سرکولیٹ کی جس میں ایک وزیر کے ساتھ لمبا پروٹوکول لگا ہوا ہے. میرا آپ سے جنرل کویسچن ہے، یہ ریسپیکٹو کہ وہ وزیر کون سا تھا، کیا ایز اے میٹر آف پرنسپل، مجھے معلوم ہے آپ کے ساتھ 10 گاڑیاں نیچے نہیں کھڑی، کیا یہ میرے ساتھ تو ایک گاڑی آپ کو معلوم ہے کہ میں شام کو چلاتا بھی خود. ایز اے میٹر آف پرنسپل شہباز شریف یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کوئی آفیشیل وہیکل کسی کے ساتھ پروٹوکول ڈیوٹی نہیں دے گی؟ جس کو زیادہ خطرہ ہے، صاحب ثروت ہے، تو وہ اپنی گاڑی خود ساتھ لگا لے. یہ ظلم ہے جب لوگوں سے ہم کہیں قربانی دو اور ساتھ 10 گاڑیاں آپ کے یہ بات آپ کی 100% ٹھیک ہے. جی شہباز صاحب نے اپنے پروٹوکول میں، جس میں سیکیورٹی اپریٹس بھی ہے، 50% کمی کر دی ہے. پٹ اے بین آن ایوری پروٹوکول. میں بتا رہا ہوں آپ کو، میں جو مجھے پرائم منسٹر کی تو رکھیں، باقیوں کی ہٹائیں. نہیں، میں تو آپ کو کہا ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے، اگرچہ پچھلے پرائم منسٹر کہتے تھے کہ وہ فلاں ملک کا وزیر اعظم سائیکل پہ جاتا ہے، اور آپ نے دیکھا ان کے پروٹوکولز بھی آپ نے دیکھے، ہوائی وہ جو ہیلی کاپٹر تھا، پتہ نہیں 30 روپے کا 40 روپے کا ہیلی کاپٹر، وہ بھی آپ نے دیکھا. شہباز شریف صاحب نے اپنے تمام پروٹوکول میں 50% کمی کر دی. وزیروں پہ پابندی لگوائی. میں آگے میری سن لیجئے. سارے فیصلہ کیا شہباز صاحب نے کہ انلیس ایک کمیٹی بنائی جائے اور انلیس کسی کو کوئی سیکیورٹی کا واقعی سنگین تھریٹ ہے، ان کے ساتھ پروٹوکول نہ ہو. اس کی امپلیمنٹیشن کہاں تک پہنچی ہے مجھے نہیں معلوم، میں چیک کر سکتا ہوں. میری درخواست پہنچائیے گا. جی میں درخواست، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ فیصلہ شہباز صاحب کر چکے ہیں کہ جن کو تھریٹ نہیں ہے ان کو پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہے.